بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت ارشاد فرمائی ہے، اپنی قدرت کی تکوینی دلائل اور نشانیاں دکھا کر، اور یہ باور کرایا ہے کہ بندے تو آسمان و زمین کی طرف اور ان کی ساخت کی طرف نظر کر، اگر تو اس طرح کا کوئی اور بھی بنانے والا ہے تو پھر تو تیری توجہ ادھر جائے، اگر کوئی ایسا نہیں جو اس طرح کی چیزیں بنا سکے تو پھر مان کے لا الہ الا اللہ۔ ارشاد فرمایا والسماء بنیناہا، اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے، بِأَیْدٍ، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں۔ اس کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج تک اس کے کنارے کو کوئی نہیں چھو سکا، ارب ہا دنیا گزر گئی، کوئی اس کی میئرمنٹ نہیں کر سکا، ہر چیز کی پیمائشیں نہیں ہو گئی، کوئی ہے جو آسمان کی پیمائش کر لے؟ فرمایا صرف اس ایک آسمان کے نیلگوں چھت کی طرف دھیان کرو، غور تو کرو، ہم نے اسے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اسے وسیع کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے میری وسعت دیکھنا چاہو تو آسمان کی وسعت دیکھ لو، تم آج تک میرے بنائے ہوئے آسمان کو نہیں ناپ سکے، میری قدرتوں کو ناپو گے۔ والارض، اور زمین، فرشناہا، ہم نے اسے بچھا دیا ہے، بچھونا بنا دیا تمہارے قدموں کے نیچے، فنعم الماہدون، پس ہم کتنا اچھا فرش بچھانے والے ہیں، نعم الماہد، ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں، کوئی ہے جو اس طرح کا فرش بچھا دے؟ نہ آج تک زمینی خزانوں میں کمی آئی، نہ آسمانی خزانوں میں کمی آئی۔ دنیا کھا رہی اور دنیا کھاتی رہے گی، لیکن قدرت کے دیے ہوئے خزانے جو زمین میں ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ بڑا شور ہے نا کہ پانی کم ہو رہا ہے، پانی کم ہو رہا ہے، باوجود اس کے ایک بڑی بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر زمین کو سیراب کر دیتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، اس کی تازگی پھر وہی ہو جاتی ہے، اس پانی کی ٹرانسپیرنسی، اس کی جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ایک بارش کے بعد پھر بڑھ جاتی، اس کا قدرتی جو ذائقہ ہے پھر سے تازہ ہو جاتا۔ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پانی میں آلودگی زیادہ ہے، ایک بڑی بارش کے بعد پھر ساری اس کی کثافتیں ختم ہو جاتی۔ تو یہ کس نے یہ پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے؟ اس کارخانہ حقیقی کا جو مالک ہے اس کا نام اللہ ہے۔ ہم کتنا اچھا فرش بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ہر چیز کے خلقنا، بنا دیے ہیں، زوجین، جوڑے، مذکر اور مؤنث، کیا نباتات، کیا جمادات۔ آج جو یہ پتھروں پہ تحقیق کرنے والے ہیں، یہ زمرد، دقیق اور مرجان، وہ کہتے ہیں پتھروں میں بھی جوڑے ہیں، پتھروں میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں، جمادات میں، خود انسانوں میں، چرند پرند، حیوانات، حشرات الارض۔ فرمایا جتنے قسم کی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ کوئی ہے جو اس جیسا بنا دے؟ پھر اللہ کریم چیلنج فرماتے ہیں قرآن عظیم میں کہ ہے کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی بنا دے جیسا کہ میں نے بنایا ہے؟ لاکھ روبوٹ بن جائیں، لاکھ انسانی شکلیں تیار ہو جائیں،
جس طرح اس کارخانہ زندگی کو اللہ نے بنایا ایسے کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک معمولی سا کرم، معمولی سا کیڑا، آج وہ تحقیق آ گئی ہے، آپ نے بھی شاید پڑھی ہو، کہتے ہیں کہ مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہیں، اس پہ تحقیق ہوئی باقاعدہ، اور جس طرح کر کے وہ ڈنک کرتا ہے اور جیسے اس کا زہر آتا ہے اور جس طرح کر کے وہ خون چوستا ہے، ایک پوری مشینری رب نے اسے ایک مچھر میں رکھ دی۔ کوئی ہے جو اس جیسی قدرت رکھتا ہو؟ نہیں تو پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو فرمایا ہم نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، تمہارے غور و فکر کرنے کے لیے۔ ایک انسان سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا اور اسے عرب ہاں میں پھیلا دیا، کتنی نسلیں بن گئیں، اس میں سے کتنے رنگ بن گئے، کتنے قبائل، کتنی زبانوں نے جنم لیا، ہیں تو سارے انسان ہی، سوچ مختلف ہے، زاویہ نگاہ مختلف ہے، دیکھنے کا انداز مختلف ہے، بولنے کے رویے اور انداز مختلف ہیں، ٹریڈیشن، روایات مختلف ہیں، ایک علاقے سے دوسرے میں چلے جائیں روایت بدل جاتی۔ اس لیے ہم نے یہ سب کچھ جوڑے جوڑوں میں پیدا کیا، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو۔ اب یہ آیت نمبر 50 میں یہ پوری بات پیچھے بیان کر کے نا، اب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ میرے حبیب اپنے غلاموں سے فرمائیے اور ان انسانوں سے فرمائیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جدھر مرضی ٹامک ٹوئیاں کھاتے پھرو، آخر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، خواہ کوئی صابی ہے، خواہ مشرک ہے، خواہ مجوسی ہے، خواہ کوئی ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، 100 خداؤں کو ماننے والا ہے یا ایک کو، فرمایا سب کی مرجع، سب کا ٹھکانہ اللہ ہے۔ ہر حال میں تم نے ٹریک پہ آ کر یا ڈی ٹریک ہو کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے، تو پہلے ہی کیوں نہیں مان لیتے؟ اس وقت کیوں نہیں مان لیتے جب تمہیں ماننے کی دعوت دی گئی ہے؟ جس وقت کو تمہارے ماننے کے لیے رکھا گیا یہ دارالعمل، یہاں کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ آخر کار تمہیں ماننا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، آج اس کی پناہ لے لو۔ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو نے تسلیم کر بھی لیا، کچھ نہیں ملے گا، آج مان، آج تسلیم کر۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ میرے حبیب فرمائیے انہیں اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی پناہ لے لو، آج اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت کے نیچے آ جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے گی، وقت آئے گا تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن اس وقت ماننے سے کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اللہ کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، نہ بناؤ اس اللہ سچے اللہ کے ساتھ دوسرے شریک، کسی کو اس کے سوا عبادت کے لائق نہ جانو کہ وہی عبادت کے لائق اور بندگی کے لائق ہے جس نے تمہیں ایک ذرے سے لے کر پہاڑوں جیسی وسعتیں عطا فرمائی، جس نے تمہیں کائنات کی رعنائیاں، رنگینیاں، نور، حسن، خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ پھر کہا انی لکم منہ نذیر مبین، میرے حبیب نے فرمائیے میں تمہارے اندر کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں واضح واضح تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، آج بتا رہا ہوں، آج اس رب کو مان لو، پھر تمہیں ماننا ہوگا، لیکن اس وقت ماننے سے تمہارا بھلا نہیں ہو سکے گا۔ وہ اتنا کریم، وہ اتنا لجپال ہے کہ کوئی اگر 80 سالہ گناہ گار زندگی بسر کر کے پھر بھی توبہ کرے اور اس زندگی میں توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ معافی کے دن ہیں، رمضان شریف کی مقدس ساعتیں بیتتی جا رہی ہیں،
چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، ان لمحوں کی قدر کرو، سچے رب سے معافی مانگ لو، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ سخت گندی چادروں کو بھی اجلا کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک ایک سروس اسٹیشن ہے، مثال دے کے جیسے تم سروس اسٹیشن پہ اپنی گندی گاڑی لے جاتے ہو تو سروس اسٹیشن والا اسے دھو کے چمکا کے خوشبودار کر دیتا ہے، چمکدار کر دیتا ہے۔ یہ 30 دن اللہ نے انسانی زندگی میں ہر سال کے بعد تمہاری زندگی کے لیے سروس اسٹیشن رکھا ہے۔ اس سروس اسٹیشن میں اپنی اس زندگی کی گاڑی کو چڑھاؤ، اپنے گناہوں سے صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، چمکدار ہو جاؤ، روشن منور دل عید الفطر کے دن تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔